हेलो हेलो। आला हज़रत अज़ीम बरकत इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अब तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हज़रात मोहतरम, मेरे बाद एक अजीम खतीब का खिताब होना है। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। आइए दुरूशी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने जब रिश्ते का मुनासबत से इसका प्रोग्राम रखा गया है, छोटी सी हदीस है। हदीस छोटी नहीं प्रोग्राम होती है है, बज़ाहिर जुमले के एतबार से छोटी है, यूँ तो सरकार की हर बात इतनी अजीम होती है, कोई उसका हम पल्ला कुछ होता नहीं, न हम सर होता, न हम पल्ला होता, न उसे तराजू में तोला जा सकता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ने रिश्ते को पैदा फरमाया तो रिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला ताला तू हमें क्यों पैदा कर रहा है। रिश्ते ने कहा अल्लाह की बारगाह, ये अल्लाह तू हमें क्यों पैदा कर रहा है, तू अच्छी तरह जानता है हर चीज तुझ पर आया है, चाहे वो जाहिर हो वो बातिन हो, हर चीज तू बेहतर जानता है। तूने मुझे क्यों पैदा किया, तू जानता है मौला दुनिया में रिश्ते तो कायम किए जाएंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रिश्ते तोड़े जाएंगे। हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो गंदगी और बुराई है वो सिर्फ इसलिए है कि हम रिश्तों को निभाते नहीं, रिश्तों को तोड़ देते हैं। रिश्तों की नजाकत को हम समझ नहीं पाते। माइक वाले जहाँ नीचे हों आ जाए ऊपर। तो हमें थोड़ी देर बोलना है। रिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तू बेहतर जानता है भाई भाई का रिश्ता कायम होगा, माँ से 5 बच्चे पैदा होंगे, 4 बच्चे पैदा होंगे, एक सगा रिश्ता होगा। कभी ऐसा भी होगा जब बंटवारे की बात आएगी, जब माँ बाप तरका छोड़ेंगे तो बंटवारे में इस कदर बात दूर हो जाएगी, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की तरफ हाथ उठाकर दुनिया को बताएगा, देखो अल्लाह ने जिस रिश्ते को पैदा किया था और जिस रिश्ते को तकद्दुस को दुनिया को दिखाया था, हमने अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते के तकद्दुस को पामाल कर दिया। ऐसा भी होगा कि बहन बहन लड़ेंगी, ऐसा भी होगा बाप बेटा भी लड़ेगा, ऐसा भी होगा कि भतीजा चचा भी लड़ेगा, ऐसा भी होगा कि मामू भांजा भी लड़ेगा, ऐसा भी होगा कि एक पड़ोसी पड़ोसी से लड़ेगा। रिश्ते तोड़े जाएंगे तो मौला जिल्लत और रुसवाई किसके नसीब में आएगी, जिल्लत और रुसवाई किसके नाम पे होगी। रिश्ते की जिल्लत और रुसवाई होगी, हमें जलीलो खार किया जाएगा, हमें रुसवा किया जाएगा, हमें बदनाम किया जाएगा। मौला तू हमें क्यों पैदा कर रहा है। रिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए रिश्ते सुन, मैंने तुझे पैदा किया है। पर जुमले पे गौर कीजिए, फिर आप समझें कि जो रिश्ता तोड़ता है वो अल्लाह की बारगाह में क्या हैसियत रखता है। जो रिश्तों को निभाता है, जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देता है, अल्लाह की बारगाह में उसकी शान क्या होती है। रिश्ता अर्ज करता, मौला हमें तो हर जगह सताया जाएगा, हमें तो हर जगह रुसवा किया जाएगा, हमें हर जगह जलील किया जाएगा, हमें बदनाम किया जाएगा। मौला तू हमें क्यों पैदा किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रिश्ता सुन, हमने तुझे पैदा किया है, जो तुझसे जुड़ जाएगा मेरी रहमत से जुड़ जाएगा, जो तुझसे कट जाएगा मेरी रहमत से कट जाएगा। रिश्ता जोड़ने वाला
رشتہ سے جڑنے والا، رشتوں سے لوگوں کو جوڑنے والا اللہ کی رحمت سے جڑ جاتا ہے۔ جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے، یقین رکھو میرے نبی نے کہہ دیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت سے جڑنا ہے، اللہ کی رحمتوں سے ہمکنار ہونا ہے، اس کی رحمت سے کرم کی بھیک لینا ہے، تو رشتوں کے تقدس کو برقرار رکھو، رشتے کے احترام کو برقرار رکھو، بھائی بھائی کا رشتہ برقرار رکھو، بہن بھائی کا رشتہ برقرار رکھو، پڑوسی پڑوسی کا رشتہ برقرار رکھو، میاں بیوی کا رشتہ برقرار رکھو۔ کہیں ایسا بھی ہو تمہارے سامنے اگر رشتہ ٹوٹ رہا ہو، وہاں منافقت والا کام مت کرنا۔ میرے نبی نے جو پیغام دیا ہے، میرے نبی کا جو مشن ہے، میرے نبی کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو دنیا کے سامنے بتانا۔ دیکھو میرے نبی کی یہی تعلیم ہے، جہاں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وہاں نبی کا غلام رشتہ جوڑ دیا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا ہونا چاہیے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لاربعین، نکاح عورتوں سے 4 بنیاد پہ کیا جائے، کرتے ہیں لوگ۔ نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں کی بنیاد پر۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لمالہا، اگر وہ مالدار ہے تو دنیا یہ دیکھتی ہے مالدار رشتہ کر دو، چاہے وہ جمائی بن جائے، جا کے دم دلی بن جائے، لیکن ایک لڑکے کا راستہ تو صاف ہو جائے گا۔ لوگ مال دیکھتے ہیں، لمالہا، مال کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے، وہ جمالہا، حسن و خوبصورتی کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی نے جو فرمایا ہے، ہر لفظ پہ آپ اگر غور کریں گے، بڑا وسیع موضوع ہے۔ ایک لفظ پہ اگر ہم گفتگو کریں گے، اگر تفصیل کے ساتھ، وقت درکار ہے۔ لمالہا پہ گفتگو کریں تو اس کے لیے بھی وقت درکار ہے، لجمالہا پہ گفتگو کریں اس کے لیے بھی وقت درکار ہے، لحسبیہ پہ گفتگو کریں اس کے لیے ایک وقت چاہیے، دینہا پہ گفتگو کریں اس سے کہیں زیادہ اس پر ٹائم لگے گا۔ لیکن دیکھیں آپ میرے نبی کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، دنیا 4 وجہوں کی بنیاد پر، 4 وجہوں کی وجہ سے شادی کیا کرتی ہے، نکاح کرتی ہے دنیا۔ ایک تو مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ایک حسن دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ایک حسب دیکھتے ہیں، خاندان بڑا اعلیٰ ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، پردھان ہے، ودھایک ہے، بڑا نام ہے، شہرت ہے، بدنامی نہیں دیکھتے ہیں، شہرت دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا بڑا نام ہے علاقے میں، اس لیے یہ دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ میرے نبی نے کہا یہ ساری چیزیں ایک زمانے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا دین دیکھ کر شادی کرو، تمہارا گھر دنیا میں ہی جنت بن جائے گا۔ یہ دین ہی ہاں۔ اس کے بعد جملہ کیا، فر بذات الدین، اسی جملے پر تو طبیعت مست ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے کہا کامیابی کس میں ہے؟ دین کی بنیاد پر۔ اگر دین دیکھ کر شادی کرو گے، دینداری دیکھ کر شادی کرو گے تو اس میں کامیابی ہے۔ کیا ہے، رشتہ ٹوٹے گا نہیں۔ آپ غور سے اٹھا کے دیکھیں، آپ جتنے لوگ نیتا لوگ ہیں یا حضرت ہیں، آپ پوچھیں، آپ ان کا تو دورہ دور دور ہوتا ہے، شاذ و نادر ایسی مثال مل جائے، شاید اگر مثال مل بھی جاتی ہے تو علم میں ناقص ہوگا۔ عالم کی شادی ہوتی ہے، آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ عالم کا طلاق ہو گیا، سنتے آپ؟ عالم نے شادی کی ہے، میاں بیوی میں رشتہ ٹوٹا، طلاق ہو گیا، آپ سنتے نہیں ہوں گے۔ میری نگاہ میں تو ہے، اگر وہ کبھی ایسا ہو بھی گیا ہے تو یوں سمجھ لو کہ وہ عورت ہی بہت گندی ہوگی، کبھی رشتہ ٹوٹا ہے نہیں۔ ایسا آپ کو سننے کو ملے گا نہیں، دکھنے کو ملے گا نہیں کہ عالم، میں حافظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالم کی بات کر رہا ہوں، کہ عالم نے شادی کی ہو، رشتہ ٹوٹ گیا ہو، طلاق پر بات آ گئی ہو، طلاق ہو گیا ہو۔ کیوں؟ میرے نبی نے کہا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اگر دین دیکھ کر شادی کرو گے تو کبھی یہ معاملہ پیش نہیں آئے گا، کبھی طلاق نہیں ہوگی۔ جب تمہاری عورت دیندار ہوگی، تمہارے سماج کا شوہر دیندار ہوگا، طلاق نہیں ہوگی۔ اس کی گود میں جو بچہ پرورش پائے گا وہ عام بچہ نہیں ہوگا، وہ حافظ قرآن ہوگا، وہ عالم
الدین ہوگا، وقت کا غوث القطب ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ دینداری دیکھو، دینداری دیکھو گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ خواجہ صاحب کے زمانے میں ان کے ماں باپ نے، ان کے آبا و اجداد نے دینداری دیکھی، ان کی گود میں کون آیا؟ خواجہ غریب نواز آئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ غوث اعظم کون ہیں؟ ماں ام الخیر فاطمہ ہیں، باپ ابو صالح ہیں۔ گود میں کون آ رہا ہے؟ غوث اعظم آ رہے ہیں۔ تو جب ماں باپ جب ایسے ہوتے ہیں، دینداری کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں پائیداری ہوتی ہے، وہ رشتہ چلتا ہے، وہ رشتہ ایک زمانے کے بعد مثال بن جاتا ہے، لوگ مثال دیتے ہیں۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے رشتہ کس طرح قائم کیا جاتا ہے، اسی مفتی گنج کی سرزمین پر رشتوں کو جوڑنے والا اور لوگوں کو دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے والا اگر دیکھنا ہو تو آپ کے سامنے حضور رئیس العلماء کی سامنے موجود ہے، تشریف فرما ہے۔ رشتے ٹوٹتے ہیں، یہ جہاں چلے جاتے ہیں رشتے جڑ جاتے ہیں۔ بے شک ایسے بنو۔ آج ان کو بلایا جاتا ہے کہ حضرت معاملہ آ گیا ہے، بڑی کشیدگی ہو گئی ہے، تناؤ ہو گیا ہے، نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، حضرت قدم رکھ دیں، دعا فرماتے رشتے میں مضبوطی پیدا ہو جائے۔ کیوں بلاتے ہیں؟ کیونکہ میرے نبی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، اگر دین کی بنیاد پہ تم رشتہ کرو گے اس میں برکت ہوگی اور شان اللہ یہ عطا فرمائے گا، وہ جہاں قدم رکھ دے گا وہاں بھی برکت نازل ہو جائے گی۔ بے شک یہ شان ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رشتے کے تقدس کو، احترام کو برقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے، حضرت